خوف کی وجہ سے اس کی آواز نکل ہی نہیں پائی۔ چور چور کا والیوم اتنا تھا کہ جب شہروز اس کے سر پہ پہنچا تو تب سمجھا۔ بیلا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور یہ چیخ کیسی تھی؟ شہروز بھائی آپ، اف آپ نے تو ڈرا ہی دیا، میں سمجھی چور ہے۔ کوئی نئی بات کریں، وہ بڑبڑایا۔ جی، بارش کا شور اتنا تھا وہ سن نہیں پائی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ چلائی کیوں؟ اور اس وقت یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ اوہ وہ میں بارش دیکھنے آئی تھی، وہ وہاں فرش پہ چھپکلیاں گھومتی دیکھ کر میں ڈر گئی تو بیلا نے وضاحت کی۔ وہ واقعی زور سے چیخی تھی۔ شہروز کو اس لڑکی کے اطمینان پہ حیرت ہوئی۔ یہ بارش اندر سے بھی دیکھی جا سکتی تھی اگر آپ سچ میں صرف دیکھنے آئی تھی۔ شہروز نے اس کے بھیگے حلیے پہ نظر ڈالی۔ جی میں دیکھنے ہی آئی تھی، یہ تو وہاں سے یہاں تک میں بھیگ گئی۔ یہاں درختوں اور پودوں میں اس وقت کیڑے مکوڑے کے گھومنے کا وقت ہے۔ وہ بولا، لہجہ سخت تھا کیونکہ وہ اس سارے چکر میں پورا بھیگ چکا تھا۔ اگر دیکھ چکی بارش تو اب اندر چلیے، باقی اندر سے دیکھ لیجیے گا اس وقت مناسب۔ جی اچھا۔ وہ پوری بات سنے بنا ہی اس کے سائڈ سے نکلتی کچن کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ بیلا، سوری اگر میرا آپ کو ایسے کہنا برا لگا، مگر واقعی یہاں یوں اس وقت اکیلے؟ آپ اپنی بہن کو بلا لیں یا میں بھابھی کو بھیج دیتا ہوں۔ نہیں شہروز بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری بے وقوفی کی وجہ سے آپ بھی بھیگ گئے، سوری تو مجھے کہنا چاہیے۔ دلہا کو زکام ہو گیا تو سب میرے کان کھینچیں گے، میں اندر جاتی ہوں۔ بیلا نے مسکرا کے بات ختم کر دی اور اندر بند دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ مگر شہروز وہیں کھڑا سوچ رہا تھا، کیا فرق پڑتا اسے اگر بیلا یہاں کھڑی بارش دیکھتی رہتی؟ کیوں جب وہ اس لڑکی سے مخاطب ہوتا ہے تو خود میں 6 سال پہلے والے شہروز کو محسوس کرتا ہے؟ کیا اتنی ادھوری خواہشوں میں ایک اور اضافہ ہونے کو تھا؟ عجیب سی بے چینی نے اسے آن گھیرا۔ آج رات نکاح تھا، نیئر صاحب شام 4 بجے لاہور پہنچنے والے تھے۔ صبح 8 بجے سے ہی ہلچل سٹارٹ ہو چکی تھی۔ دور سے آنے والے لوگ بھی دوپہر تک آنے کو تھے۔ سب دعا کر رہے تھے کہ آج بارش نہ ہو۔ پچھلے کچھ دنوں سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا، کبھی ہلکی کبھی تیز۔ بچے سب سے زیادہ پرجوش تھے۔ سب سے پہلا سامنا اس کا شرجیل سے ہی ہوا تھا، جس نے اس کو 1 بجے چھت پہ آنے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ وہ مسکراتی کچن میں جا پہنچی۔ ناشتہ بنوانے اور کرنے کے بعد وہ گول کمرے میں آئی تو بڑی ممانی امی کو بتا رہی تھی کہ مشل کو رات کو بخار تھا۔ یہ سن کر اس نے سوچا کیوں نہ مشل کی خیریت پوچھ آئے۔ اچھی دوستی ہو گئی تھی اس کی مشل سے۔ امی کو بتا کہ وہ مشل سے ملنے جا رہی تھی۔ وہ چھوٹی ممانی کی طرف چلی آئی۔ وہاں بھی خاصی چہل پہل تھی، ناشتہ وہاں بھی کیا جا رہا تھا۔ چھوٹی ممانی نے اسے بھی زبردستی میز پہ بٹھا لیا۔ وہ کہتی رہی کہ وہ ناشتہ کر کے آئی ہے، بس مشل کو ملنے آئی تھی۔ ارے مل لینا مشل سے، وہ کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ یہ پراٹھا لو، میری بھابھی کے ہاتھ کے پراٹھے پورے خاندان میں مشہور ہیں۔ ممانی نے اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے آدھا پراٹھا جیسے تیسے ختم کیا۔ مشل سے ملی اور واپس آ گئی۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ اس وقت کیوں گئی۔ فری اسے دیکھ کر بھڑک اٹھی اور خوب سنائی کہ وہ ایک کام میں ہاتھ نہیں لگا رہی، صرف یہاں وہاں گھوم رہی ہے۔ پھر وہ کاموں میں مصروف ہو گئی۔ صبا بھابھی کے بالوں میں رولز لگائے، رات کے کپڑے نکالے، رسموں کا سامان سجایا۔ ان سب میں کب 1 بجا پتہ ہی نہیں چلا۔ آرام کرنے کا سوچ کے لیٹی تو یاد آیا بچے چھت پہ ہوں گے۔ خاموشی سے چھت پہ جانے کے لیے کمرے سے باہر آئی ہی تھی کہ سامنے کھڑے فیروز بھائی نے ساتھ کھڑے شہروز سے کہا، ارے لو یہ آ گئی نا بیلا۔ بیلا بیٹا یہ کچھ سامان ہے، چاچی نے منگوایا تھا، یہ دے آؤ۔ کام آسان تھا، اس نے مسکرا کے شاپنگ بیگز تھام لیے۔ اور وہ جو نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی سے آج سامنا ہو، لمبے لمبے ڈگ بھرتا منظر سے غائب ہو گیا۔ بیلا جب چھت پہ پہنچی تو وہاں واقعی کسی پارٹی کا سا ماحول تھا۔ بچے گروپس کی شکل میں گیمز کھیل رہے تھے۔ کھانے پینے کا اتنا سارا سامان وہاں دیکھ کے بیلا کو حیرت ہوئی۔ بیلا کے جانے کے 5 منٹ بعد ہی سب کا دل کھیل سے اچاٹ ہو گیا۔ کھانے پینے کا آغاز ہوا تو بیلا کو بھی آفر ہوئی، تم لوگ شروع کرو، وہ بولی۔ بچوں نے جب سنیکس سے انصاف کرنا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اتحاد و اتفاق کے سارے دعوے سامان کی طرح بکھرتے چلے گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں آپس میں جھگڑے شروع تھے کہ یہ میں لایا تھا، تم کم لائے، اور زیادہ میری محنت زیادہ۔
بیلا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، پھر جھگڑے سلجھانے میدان میں کودی، برابر برابر سب چیزیں تقسیم کی، کھانا پینا ختم ہوتے ہی بچوں کی دلچسپی بھی ختم ہوئی، سب نے ایک کے پیچھے ایک نیچے دوڑ لگائی، وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ ہانی، ردا، احمد، رکو! کمرہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، کس قدر گند مچا دیا تھا ان سب نے، یہ پھیلاوا کون سمیٹے گا؟ ہاں احمد، اس نے احمد کو ہاتھ پکڑ کے روکا۔ ہانی کی بچوں، ہم آپ بچوں سے کام کرائیں گی؟ احمد نے معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ چائلڈ لیبر از کرائم۔ اتنے میں شرجیل نے پلٹ کے اندر جھانکا اور آواز لگائی، آہا، پھیلایا بھی بچوں نے ہی ہے۔ اتنے میں احمد گرفت سے نکل کے بھاگا۔ ارے یہ رکو! ہانی، سب کھی کرتے بھاگ گئے۔ اف، یہ تو وہی بات ہو گئی، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنا، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ پھیلاوا دیکھ کر کوفت کا شکار ہوئی، کمر کس کے وہ سامان سمیٹنے لگی، اسے پتہ ہی نہیں لگا کب اس بھاگم دوڑ میں دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جب اسے سناٹے کا احساس ہوا تو وہ پلٹی۔ یا خدا، یہ کیسے بند ہوا؟ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، کھولنے کی کوشش کی تو وہ مزید کس کے بند ہو گیا۔ بیلا نے پوری طاقت لگائی، اس کی انگلیاں دکھ گئیں۔ یہ بچے بھی نہ، وہ اپنے ہاتھ دبانے لگی۔ ہانی، ہانی، اس نے آواز لگائی، کوئی جواب نہیں ملا۔ احمد، اس بار بھی کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اب اس کی آواز میں پریشانی صاف تھی۔ اف، کہاں پھنس گئی میں؟ وہ ایک بار پھر کوشش کرنے لگی۔ ارے خیر ہے بیلا، سارے بچے جانتے ہیں کہ میں اوپر ہوں، کوئی نہ کوئی آتا ہی ہوگا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور خود ہی ہنس دی۔ توبہ، فضول میں پریشان ہو رہی ہوں میں۔ فری ٹھیک ہی کہتی ہے۔ فری، اسے ایک دم بہن کا خیال آیا، بہت ڈانٹ پڑنے والی ہے آج اس سے۔ اچھا ہے شام کو ابو آ جائیں تو پھر میری پارٹی بھی اسٹرانگ ہو جائے گی۔ پارٹی؟ یہ پارٹی کیا فلمی سچویشن ہے، اس نے سوچا۔ ہاں ہے تو، مگر ڈراؤنی فلم کی۔ بیلا کو عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ پسینے کے ننھے ننھے قطرے اس کے ماتھے پہ نمودار ہوئے۔ فری آدھا گھنٹے سے بیلا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے جیسے سپہر ڈل رہی تھی، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ فری کچن سے واپس لوٹی تو کمرے میں استری کرنے کے کپڑوں کو جوں کا توں دیکھ کے اسے غصہ ہی آ گیا۔ پتہ نہیں کہاں گئی بھئی یہ لڑکی، بیٹھی ہوگی کسی کونے میں، امی سے کہتی ہوں وہی سیدھا کریں گی اسے۔ وہ غصے سے بڑی ممانی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ فردوس بیگم وہیں تھی۔ ارے فری، کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو ایسی طوفانی سپیڈ سے؟ رابعہ باجی، بیلا کو ڈھونڈ رہی ہوں، کپڑے استری کرنے کو کہا تھا 2 گھنٹے پہلے، محترمہ غائب ہیں۔ اسے میں نے باہر کی طرف جاتے دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ چاچی کی طرف ہوگی، تم کپڑے نازی کو دے دو۔ انہوں نے اشارے سے پاس ہی کام کرتی نازی کو بلایا۔ باجی کے ساتھ جاؤ اور یہ جو کپڑے دیں وہ اچھے سے استری کر کے ہینگ کر دو۔ نازی سر ہلا کے فری کے پاس آ کھڑی ہوئی اور فری اپنا شکایتی پروگرام ملتوی کرتے واپس کمرے کی طرف چل پڑی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، چھت والے کمرے میں بند بیلا کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کے اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ خود کو 1000 تسلی دینے کے باوجود اب اس کو رونا آ رہا تھا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ ایسا بھی کیا بچپنا سمایا اس میں۔ یا اللہ، کسی کو بھیج دے، میرا دم گھٹ نہ جائے یہاں۔ اسے فری پہ غصہ آنے لگا کہ چلو ہانی بچی ہے، کھیل کود میں بھول گئی، مگر فری نے بھی اس کی غیر حاضری محسوس نہیں کی اتنی دیر سے۔ اس کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ پلیز پلیز یا اللہ، کوئی تو آئے۔ نکاح کی تیاریوں میں سبھی مصروف تھے۔ چھت سے دروازہ پیٹنے کی آواز نیچے تک آتے آتے اسی گہما گہمی میں معدوم ہو رہی تھی۔ نازی آخری دوپٹہ استری کرنے لگی تو فری کمرے میں داخل ہوئی۔ نازی، یہ رہنے دے، میں کرتی ہوں، آپ ایک کام کریں، چھوٹے ماموں کی طرف سے بیلا کو بلا لائیں پلیز۔ جی اچھا۔ نازی نے سر ہلایا اور آگے بڑھی۔ سنیں، اس کو ساتھ لے کے ہی آنا ہے، کہہ دیجیے گا کہ آپ کی امی بلا رہی ہیں، ساتھ چلیں۔ جی اچھا، میں سمجھ گئی۔ بہت مزے نہیں آ گئے بی بی کے؟ آنے دو، کرواتی ہوں سیدھا امی سے۔ بھلے منہ بن جائے مگر سبق ملنا چاہیے۔ وہ دوپٹہ ہینگ کر رہی تھی کہ نازی کمرے میں داخل ہوئی۔ جی باجی، وہ بیلا باجی تو نہیں ہے ادھر؟ نہیں مطلب؟ آپ نے ٹھیک سے دیکھا؟ جی جی ٹھیک سے دیکھا۔ چھوٹی بی بی بولی کہ وہ بہت دیر پہلے گئی تھیں وہاں کوئی سامان دینے۔ فری کو اب فکر ہوئی۔ اس نے اوپر مشل کے کمرے میں دیکھا۔ آپ نے اوپر مشل کے کمرے میں دیکھا؟ جی دیکھ کے آئی ہوں جی۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ جی اب کہاں ڈھونڈنا ہے جی؟
نازی کی بات پہ فری چونکی۔ وہ نہیں چاہتی تھی فضول میں ڈنڈورا مچے۔ وہ ایک بار صحیح سے خود اسے تلاش کر لے، ایسا نہ ہو کہ کسی کونے میں پڑی سو رہی ہو۔ ارے نہیں، سو رہی ہے شاید، میں دیکھتی ہوں، آپ چاہیں اپنا کام کریں۔ فری نے مسکرا کے نازی کو ٹالا اور ایک بار پھر تمام کمروں میں جھانکا۔ بچے سارے گھر سے باہر تھے۔ بادل چھانے لگے کہ ایک افراتفری تھی۔ ممانی کی طرف خود جا کے دیکھتی ہوں، یہ نوکر جان چھڑانے کے لیے ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ وہاں پہلا سامنا ممانی سے ہی ہوا۔ ارے فری، آؤ، اندر آؤ۔ آج ماجدہ بیگم بہت خوش تھی، ان کی دلی مراد آج پوری ہونے کو تھی۔ نہیں ممانی، میں بس بیلا کو لینے آئی تھی۔ کب سے یہاں آئی بیٹھی ہے؟ فری نے مسکرا کے جواب دیا۔ بیلا؟ پر بیٹا، بیلا تو ادھر نہیں ہے۔ ابھی نازی بھی پوچھ کے گئی ہے۔ کیا ہوا، بیلا کہاں گئی؟ جی ارے میں نے گھر پہ دیکھا نہیں، سیدھی یہاں ہی چلی آئی، یہ سوچ کے کہ مشل پاس ہوگی۔ میں دیکھتی ہوں وہیں ہوگی۔ فری جلدی سے بات بنا کے وہاں سے پلٹ آئی، مگر ماجدہ بیگم کی نظریں فری کی گھبراہٹ بھانپ گئی تھیں۔ اب فری کو فکر نے گھیر لیا، کیا پتہ کہیں باہر گئی ہو، امی کو بتا کے گئی ہو۔ رابعہ باجی نے باہر کی طرف جاتے دیکھا تھا نا اسے۔ اس خیال سے فری کی پریشانی کم ہوئی۔ مجھے بھی سب سے پہلے امی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ فری بڑی ممانی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں بڑے ماموں اور شہروز بھائی بھی تھے، جو بارش ہونے کی صورت میں انتظامات کیسے کرنے ہیں یہ ڈسکس کر رہے تھے، جبکہ بڑی ممانی فردوس بیگم کو مشل کے لیے تیار کروایا زیور دکھا رہی تھیں۔ فری جا کے ماں کے برابر میں بیٹھ گئی اور ہلکی آواز میں بولی، امی، بیلا کہیں گئی ہے؟ کہیں گئی ہے مطلب؟ ہوگی ادھر ہی۔ آپ کو بتا کے نہیں گئی کہ کہاں جا رہی ہے؟ ارے ماجدہ بھابھی کی طرف ہوگی، صبح کہہ کے گئی تھی۔ وہاں نہیں ہے۔ فری کی آواز میں پریشانی بڑھ گئی۔ فری وہاں نہیں ہے تو گھر میں ہوگی، دیکھو جا کے، مہمانوں میں بیٹھی ہوگی۔ امی سب جگہ ڈھونڈ لیا، 2 گھنٹے سے ڈھونڈ ہی رہی ہوں۔ کیا مطلب 2 گھنٹے سے ڈھونڈ رہی ہو؟ اب کی بار فردوس بیگم کی آواز قدرے بلند تھی کہ کمرے میں موجود سب افراد ہی متوجہ ہوئے۔ فری کو رونا آنے لگا، اس کو روتا دیکھ سبھی پریشان ہو گئے۔ فردوس بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ 2 گھنٹے میں ان کے شوہر آنے والے تھے اور یہاں بیٹی غائب تھی۔ بیلا سب کو بتانے لگی کہ کب سے وہ بیلا کو تلاش کر رہی ہے۔ بیٹا جی ٹھیک سے دیکھا آپ نے؟ بڑے ماموں نے فری سے پوچھا۔ جی ماموں۔ ارے پھوپھی آپ پریشان نہ ہوں، یہاں ہی ہوگی، جائے کہ کہاں میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کے فیروز بھائی باہر نکلے تو ماموں بھی باہر نکلے۔ شہروز جو خاموش کھڑا تھا، کچھ سوچنے کے بعد اس نے بھی قدم باہر بڑھا دیے۔ بیلا کہاں گئی کہ پہلی پکار جب چھوٹی ممانی کے کانوں میں گئی تو وہ بھی تجسس کے ہاتھوں مشل کی نگرانی چھوڑ کے یہاں آ پہنچی۔ کیا ہوا فردوس، بیلا کہاں گئی؟ ماجدہ بیگم کے لہجے کی معنی خیزی نے فردوس بیگم کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ البتہ بڑی ممانی کو دیورانی کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا تو بول دیا۔ زبان کو کیا ہو گیا؟ حد کرتی ہو ماجدہ، کہاں جائے گی بچی؟ اجنبی شہر میں ہوگی، ادھر ہی کہیں۔ جٹھانی کا جھڑکنا ماجدہ کو برا لگا، مگر مصلحتاً خاموش رہی۔ اتنی دیر میں شہروز واپس آیا تو ساتھ میں ہانی تھی۔ فری بچو، آپ نے بلایا؟ فری نے ہانی کو دیکھ کے گردن انکار میں ہلائی۔ نظر شہروز پہ پڑی تو وہ اس نے اشارے سے کہا کہ ہانی سے پوچھیں۔ ہاں، وہ بیلا بچو کہاں ہے؟ فری کو خیال آیا اس نے ہانی سے پہلے کیوں نہیں پوچھا۔ پتہ نہیں فری بچو۔ ہانی جس کا دماغ کھیل کود میں لگا تھا جھٹ سے بولی۔ بچے تم نے بیلا بچوں کو دیکھا تو ہوگا نا صبح سے؟ اب کی بار فردوس بیگم کھسک کے آگے آئیں۔ نہیں دادی، بس جب دیکھا تھا جب وہ چھت پہ تھی ہمارے ساتھ، پھر ہم سب نیچے آ گئے کھیلنے۔ چھت پہ؟ فری نے دہرایا۔ میں جاؤں دادی، میرا ٹرن آنے والا ہے۔ ہاں جا میرا چندہ۔ چھت پہ چیک کیا تھا فری آپ نے؟ شہروز نے پوچھا۔ نہیں، میں وہ اتنی گرمی اور دھوپ، بیلا چھت پہ کیوں جائے گی؟ اور 2 گھنٹے تک کیا دیکھنا چاہیے تھا؟ وہ اکثر ایسی جگہوں پہ پائی جاتی ہیں۔ اس کا آخری جملہ مکمل ہوتا اس سے پہلے ہی وہ چھت کی طرف بڑھ چکا تھا۔ جاؤ فری، دیکھو تم بھی، بھائی کے ساتھ جاؤ۔ فردوس بیگم نے فری کو شہروز کے پیچھے دوڑایا اور خود دعائیں مانگنے لگی۔ اور یہاں ماں کی غیر موجودگی میں آنے والی سلیم کی کال بریکٹ، جس میں اس نے مشل سے کہا کہ اگر وہ اسے نہ ملی تو یہ زندگی اس کے کسی کام کی نہیں۔ مشل کی
تھپک تھپک کے سلائی گئی محبت کو بھڑکا گئی، اور اس ساری ہنگامہ آرائی میں وہ سلیم کا ہاتھ تھام کے چپکے سے دہلیز پار کر گئی تھی۔ 20 منٹ کی محنت کے بعد جب دروازہ کھلا تو بیلا کا رویا رویا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ بیلا فری کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ عجیب احساس پھر سے شہروز پہ حاوی ہوتا وہ سر جھٹک کر اوزار سمیٹنے لگا جن کی مدد سے دروازہ کھولا تھا۔ آ گئی میری یاد؟ سوں سوں کرتی ناک کے ساتھ اس نے فری کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما۔ یاد؟ پچھلے 2 گھنٹے سے سیڈ رہی، ڈھونڈ رہی تھی تمہیں، کس قدر پریشان تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ تم چھت پہ کسی ایڈونچر کی تیاری میں ہو۔ فری نے ایک نظر کمرے کی حالت پر ڈالی۔ تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا لڑکی۔ صبا بھابھی نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ کھجل سی ہو گئی۔ ارے اب نیچے چلو، امی پھپھی سب انتظار میں ہیں، وہاں بھی ڈانٹ پڑنی ہے۔ رابعہ باجی مسکرا کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ بیلا کو واقعی امی کی ڈانٹ کا سوچ کے ڈر لگا۔ ارے کوئی بات نہیں بچے، تمہاری غلطی تھوڑی تھی۔ فیروز بھائی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اوزار سمیٹتے شہروز کی طرف پلٹے۔ شہروز یار، اس شادی سے فارغ ہوتے ہی پہلا کام نیا دروازہ لگانا ہے یہاں۔ پورے گھر میں نچا ڈالا تم نے۔ فری بولی۔ چھت بھی گھر میں آتی ہے غالباً، وہ بولی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی گرمی میں چھت پہ انارکلی کو ٹکر دے رہی ہو۔ وہ تو ہانی اس ہانی کی بچی کی خیر نہیں ہے میرے ہاتھوں۔ بیلا کو یاد آیا، وہ دونوں سیڑھیوں پہ ہی ایک دوسرے سے لگی پڑی تھیں۔ آپ لوگ نیچے چل کے اطمینان سے خیر خبر لے لیں۔ شہروز جو کب سے ان کے پیچھے راستے کے انتظار میں کھڑا تھا بالآخر بول پڑا۔ اوہ شہروز بھائی، سوری۔ اور شکریہ شہروز بھائی۔ فری نے جھٹ سے شہروز کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سر ہلاتا تیزی سے 2 فرلانگ میں زینہ اتر گیا۔ یہ لڑکی کسی دن میرا ہارٹ فیل کروائے گی بھابھی، میں کہہ رہی ہوں۔ توبہ ہے فردوس، خیر کی بولو، بچی پہلے ہی سہمی ہوئی ہے۔ گول کمرے میں دونوں ماموں بڑی ممانی کے ساتھ موجود تھے، البتہ چھوٹی ممانی کو جب پتہ چلا کہ بیلا گھر میں ہی اوپر کمرے میں تھی تو ان کی دلچسپی اس سارے قصے سے ختم ہو گئی۔ وہ شام میں نکاح کی تیاریوں کا کہہ کے لوٹ گئیں۔ ارے نہیں بھابھی، اس کا بچپنا ہی ختم نہیں ہوتا۔ بتاؤ بیلا چھت پہ جا کے قید ہونے کی تک تھی؟ شادی والا روز دیکھو، سب اپنے کام کاج چھوڑ کے لگے ہیں ڈھونڈنے۔ فردوس بیگم کو بیلا پہ شدید غصہ تھا۔ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے سب پریشان ہوئے۔ آنے دو اپنے ابو کو، انہوں نے ہی سر پہ چڑھا رکھا ہے، کارنامے دیکھیں آ کے تمہارے۔ بس بھی کر دو فردوس، جو ہو گیا سو ہو گیا، ڈانٹے ہی جا رہی ہو۔ چھوٹے ماموں بولے۔ جاؤ فری، پانی لاؤ اس کے لیے۔ چلو سب اپنے اپنے کام کرو جا کے۔ بڑی ممانی بھی بولی۔ ممانی جان، آنکھوں میں آنسو لیے خاموش کھڑی بیلا نے ہمت کی۔ امی سوری، میری وجہ سے سب کو پریشانی ہوئی، مگر امی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ دروازہ بند ہو جائے گا تو کھلے گا نہیں، میری غلطی ہے، آپ سب معاف کر دیں۔ ارے بیٹا جی، بڑے ماموں نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بھائی جی۔ اتنے میں مشل کے ماموں گھبرائے ہوئے گول کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی آواز کی بوکھلاہٹ سب نے نوٹ کی۔ کیا بات ہے شاکر؟ بڑے ماموں نے وہیں سے پوچھا۔ چھوٹے ماموں بھی آگے بڑھے۔ وہ جی، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو باہر بلایا۔ کیا بات ہے؟ وہ جی، بات ایسی تھی کہ شاکر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے کہیں۔ اب بولو بھی۔ جی، کڑی نس گئی۔ کڑی نس گئی؟ کیا؟ کون نس گئی ہے؟ چھوٹے ماموں نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ شاکر نے آواز قدرے دھیمی کی اور گردن جھکا دی۔ مشل۔ چھوٹی ممانی کی طرف تو ایک طوفان ہی آ گیا تھا۔ پوری کوشش کی گئی تھی کہ کم سے کم لوگوں کو اس بات کا علم ہو۔ چھوٹی ممانی جو مشل کی کرتوتوں سے پوری طرح اور بہت پہلے سے واقف تھیں، اس وقت بالکل انجان بنی واویلا مچائے ہوئے تھیں۔ ارے میری معصوم سی بچی نہ جانے کس کے شیطانی چکروں میں آ گئی۔ کتنی خوش تھی بھابھی وہ۔ ماجدہ اپنی بھاوج کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کمرے میں موجود کتنے لوگ ایسے تھے جو ماجدہ ممانی کی کتنی خوش کی حقیقت سے واقف تھے۔ رابعہ نے صبا کی طرف دیکھا تھا۔ بڑے ماموں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بیٹی کی اس حرکت نے شرم سے ان کی گردن جھکا دی تھی۔ اتنی سی دیر میں ہی وہ صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ مہتاب پریشان نہیں ہوں، بچی مل جائے گی۔ بڑے ماموں بھائی کو اتنی ہی تسلی دے پائے۔ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا، پورے خاندان کی عزت سے کھیل گئی تھی مشل۔ آدھا لاہور دونوں بھائیوں سے جھک کے ملتا تھا۔ گھر کی بیٹی ایسا قدم اٹھائے گی، وہ بھی اس وقت جب وہ ان کی بہو بننے والی تھی۔ صدمے سے وہ بھی ڈھہ گئے تھے۔ جیٹھ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے ماجدہ ٹھٹکی۔ ان کو ابھی بھی امید تھی کہ مشل مل جائے گی اور وہ 2 تھپڑ لگا کے اس کا نکاح پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔
ہائے میری بچی تو اتنی بھولی اور سیدھی ہے، یہ کراچی کی ہوا لگ گئی اسے، یہ بیلا ہی اسے پٹیاں پڑھاتی ہے، یہ بیلا نے ہی اسے پٹیاں پڑھائی ہیں، جب دیکھو اس کے پاس گھسی رہتی تھی، ڈال دیا ہوگا کچھ غلط سلط۔ بیٹی کی امت صاف کرنے کے لیے ماجدہ ممانی اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی تھیں۔ کیا بول رہی ہو ماجدہ، ہوش میں ہو؟ بڑی ممانی دیورانی کی بات سن کے بھڑک ہی گئیں، جبکہ فردوس کے تو غم اور غصے سے کوئی آواز ہی نہیں نکلی۔ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، 2 دن سے دیکھ رہی تھی کسی نہ کسی بہانے سے بیلا مشل سے ملنے آ رہی تھی، دیکھا کیسے عین موقع پہ جا کے بند ہو گئی چھت پہ، سارے گھر کا دھیان اپنی طرف لگا لیا تاکہ میری معصوم بچی یہ انتہائی قدم اٹھا لے۔ مان گئے بے فردوس، کیا تربیت کی ہے۔ چھوٹی ممانی نے بدلحاظی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ بھابھی، مانتی ہوں آپ صدمے میں ہیں، دکھ پڑا ہے آپ کا، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں اپنی بچیوں کے بارے میں کچھ بھی برداشت کر لوں گی۔ فردوس کی برداشت جواب دے گئی۔ چاچی، یہ غلط کر رہی ہیں آپ، بیلا فری ایسی بچیاں نہیں ہیں۔ رابعہ کو بھی چاچی کا انداز ایک آنکھ نہیں بھایا، اور جہاں تک مشل کی بات ہے تو رابعہ بڑے ماموں نے بیٹی کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ رابعہ صبر کی گھونٹ پی گئی۔ بات ایک ہی گھر ایک ہی خاندان کی تھی، سبھی کہیں نہ کہیں مشل کی سرگرمیوں سے تھوڑے بہت واقف تھے، یا اندازہ تو سب کو ہی تھا، جو ماجدہ کی شادی کی جلد بازی سے مزید پکا ہوا، مگر گھر کی عزت اور باپ جیسے چاچا، دوست جیسے بھائی کی خاطر سبھی خوشی سے مان گئے تھے۔ ماجدہ، رشتوں کا لحاظ ہی کر لو، بیلا فری بھی گھر ہی کی بچیاں ہیں، یہ وقت ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں کا نہیں ہے، دیکھنا یہ کہ غلطی کہاں ہوئی ہم سے۔ بڑی ممانی نے جان بوجھ کے تم کی جگہ ہم پہ زور دیا۔ چھوٹی ممانی بھی کم نہیں تھی، جتانی کا طنز سمجھ گئی۔ غلطی یہی ہوئی کہ حد سے زیادہ گھلنے ملنے دیا اپنی بچی سے۔ میں کہتی ہوں جا کر فردوس اپنی لڑکی سے پوچھے کیا پٹیاں پڑھائی ہیں مشل کو، گھنٹوں کیوں گھسی رہی، میں تو اپنی ہی بچی سمجھی تھی، پتا ہوتا نا تو سایہ بھی نہ بڑھنے دیتی۔ چاچی بات نہ بڑھائیں، آپ کیوں ایسی بات کر رہی ہیں کہ بعد میں افسوس ہو۔ مشل کی عدم دلچسپی سب نے محسوس کی، خوش تو وہ لگی ہی نہیں، اور بھلا بیلا ایسا کیوں کرے گی؟ فردوس سے پوچھو، سکھا کے لائی ہوگی، ویسے تو سالوں نہ یاد آئی تو ایسی کہ تنے تنہا جوان لڑکیوں کو لے کے آ گئی مہینے بھر پہلے۔ ماجدہ بیگم، زبان کو لگام دو۔ مہتاب ملک جو اب تک چپ تھے چلا اٹھے، بکواس بند کرو اپنی۔ فردوس بیگم خاموشی سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ بڑی ممانی نے بیٹی اور بہو کو فوراً پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ بیلا منہ پہ ہاتھ رکھے حیرت سے ماں کو تک رہی تھی، جبکہ فری اس اچانک افتاد پہ سہم گئی تھی۔ ارے پھپھو، رابعہ اور صبا نے ایک ساتھ آگے بڑھ کر فردوس کو روکا۔ صبا نے آگے بڑھ کے بیلا کو تھاما، وہ ابھی بھی سن تھی۔ دیکھا رابعہ، تم نے کیا نہیں سننے کو مل گیا آج، اس کی وجہ سے بچپنا ہی نہیں جا رہا اس کا۔ پھپھو آپ بیٹھ جائیں، آپ چاچی کی باتوں کو دل پہ نہ لیں، ان کی زبان تھوڑی کڑوی ہی ہے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، حقیقت سب جانتے ہیں۔ رابعہ نے اشارے سے بیلا کو اندر لے جانے کو کہا۔ فری نے آگے بڑھ کے صبا سے لگی کھڑی بیلا کو تھاما، دونوں اس کو لے کے کمرے سے نکل گئیں۔ پھپھو آپ پلیز بیٹھ جائیں۔ پھپھو آپ نے زیادتی کی بیلا کے ساتھ، میری پرورش پہ انگلی اٹھی ہے بیٹا۔ فردوس بیگم سسک اٹھی۔ باہر جاتی بیلا کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ پھپھو آپ کی پرورش میں کمی نہیں ہے، کمی چاچی کی پرورش میں ہے، جسے چھپانے کے لیے وہ دوسروں پہ انگلی اٹھا رہی ہیں تاکہ بات ان پہ نہ آئے۔ سب جانتے ہیں کہ مشل خوش نہیں تھی۔ آج اگر بیلا بہانہ نہ بنتی تو وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈتی۔ رابعہ نے فردوس بیگم کو حوصلہ دیا۔ دروازے میں سہمی کھڑی ہانیہ یہ سمجھی کہ بیلا بچوں کو چھت پہ ہونے والی پارٹی اور وہ لوگ بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے تو اس وجہ سے ان کو ڈانٹ پڑی ہے۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی۔ رات کے 10 بجنے کو تھے۔ مشل گھر لوٹی، مگر مشل مہتاب ملک نہیں، مشل سلیم بن کے۔ وہ لوگ مشل کو ڈھونڈنے میں کامیاب ضرور ہوئے، مگر تب تک وہ سلیم کے ساتھ نکاح کر چکی تھی۔ اس نکاح کو سلیم کے گھر والوں کی نگرانی میں ادا کیا گیا۔ جب سب وہاں پہنچے تو مشل سب کو دیکھ کے خوفزدہ ہو گئی۔ سلیم کی فیملی مشل کی سپورٹ میں موجود تھی۔ فیروز اور مشل کے خالو، ماما، شاکر اور خاندان کے 1-2 مرد ساتھ تھے۔ شہروز بھی تھا، مگر وہ گاڑی سے نہیں اترا تھا، وہ باہر ہی رہا۔ جب سے واقعہ ہوا تب سے اب تک
ایک گہری خاموشی اور خطرناک سنجیدگی اس کے چہرے پہ چھائی تھی۔ بہت دیر کی بات چیت کے بعد فیروز مشل سلیم اور اس کی فیملی کو یہ بھروسہ دلانے میں کامیاب ہوئے کہ مشل کو ان کے ساتھ جانے دیا جائے۔ گھر پہ مشل کے ماں باپ بہت پریشان ہیں۔ وہ خود چچا جان کو منائیں گے کہ وہ سلیم کے ساتھ مشل کو عزت سے رخصت کرائیں۔ سلیم کی فیملی نے علاقے کے کچھ اثر و رسوخ والے افراد کو بلایا تاکہ ملک خاندان بعد میں مکر نہ جائے۔ فیروز نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ بابا اور چاچا دونوں وہاں موجود نہیں تھے، ورنہ اس طرح اپنا نام اچھلتے دیکھ کر وہ ڈھہ جاتے۔ مگر ان کو باہر موجود شہروز کی بھی فکر تھی، جانتے تھے کہ وہ اس وقت ضبط کی کس منزل سے گزر رہا تھا۔ مشل ماں باپ کا سامنا کرنے سے بہت گھبرا رہی تھی اور شہروز کے سامنے جانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شرمندگی سے سر تو فیروز بھائی کے سامنے بھی نہیں اٹھ رہا تھا، مگر سلیم برابر میں تھا تو ہمت بندھی تھی۔ فیروز سمجھا بجھا کے ساتھ باہر لائے تو گاڑی میں شہروز کو دیکھ کے مشل کو پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ شہروز نے ایک پل کو نگاہ ڈالی اور ہٹا لی۔ مشل کی گھبراہٹ دیکھ کے فیروز بولے، مشل، ماما شاکر والی گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو چکی تھی۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو شہروز نے گاڑی سیدھی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ گھر میں آئے مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جو ذرا دور سے آئے تھے انہوں نے دوسروں کے گھروں کی راہ لی تھی۔ بڑی ممانی نے ہی سب سے معذرت کی تھی اور روانہ کیا تھا، مگر جاتے وقت سب کی زبان پہ مشل کی کہانی تھی۔ شہروز گاڑی سے اتر کے سیدھا چھت پہ چلا آیا تھا۔ اس کو عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی، شاید برستی بوندیں اس کے اندر بھڑکتی آگ کو تھوڑا کم کر پاتی۔ شہروز کے علاوہ اس وقت دونوں گھروں کے بڑے مہتاب ملک کی طرف موجود تھے۔ فردوس بیگم جانا نہیں چاہتی تھی، مگر شوہر کو کوئی غلط تاثر بھی نہیں دینا تھا۔ وہ پہلے ہی صورتحال سمجھ نہیں پائے تھے۔ ڈری سہمی بیلا، پریشان فری اور گمسم ہانیہ۔ ابھی تو ان کو چند گھنٹے ہی ہوئے تھے، اس لیے وہ بھی وہاں موجود تھی۔ ماجدہ بیگم اس وقت یکسر مختلف روپ میں سب کے سامنے تھی، خاموش، سر جھکائے، آنسو بہاتے ہوئے، کیونکہ مشل ابھی سب کچھ بتا کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس نے آتے ہی باپ کے پیر پکڑ لیے تھے اور بتایا کہ وہ کبھی شہروز سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ ان کو اپنا بڑا بھائی ہی مانتی تھی، مگر ماجدہ بیگم نے اسے مجبور کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ماجدہ بیگم سلیم کے بارے میں جانتی تھی اور وہ ان کو یہ کہہ چکی تھی کہ سلیم کی فیملی رشتہ لانا چاہتی ہے، مگر انہوں نے زہر کھانے کی دھمکی دی تو وہ ڈر گئی اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس دوران کبھی وہ تایا کے آگے ہاتھ جوڑتی، کبھی تائی کے پیر پکڑتی۔ اس کو اس طرح بلکتا دیکھ آفتاب ملک نے بھانجی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کمرے میں جانے کو کہا، مگر باپ کی خاموشی دیکھ کر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر آفتاب ملک ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر بھائی کے پاس لائے۔ مہتاب، اسلام نے ایسے ہی نہیں بچوں کی رضامندی جاننے کا حکم دیا۔ غلطی تو ہم سے ہوئی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے بچوں کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا نتیجہ یہی ہونا تھا۔ ان کے یہ الفاظ سن کے ماجدہ بیگم کٹ کے رہ گئیں۔ معاف کر دو بچی کو، اگر حالات اس نہج پہ پہنچے ہیں تو قصوروار ہم سب ہیں۔ چلو دیکھو رو رو کے برا حال ہو گیا ہے اس کا۔ جی چچا جان، دل بڑا کریں اپنا۔ فیروز نے بھی آگے بڑھ کے چچا کے کندھوں کو تھاما۔ مہتاب ملک نے کپ کپاتا ہوا ہاتھ بیٹی کے سر پہ رکھا۔ اگر آج وہ اتنا بڑا قدم اٹھا کے آئی تو صرف ماجدہ بیگم کی ضد کی وجہ سے۔ اب کمرے میں خاموشی تھی اور فردوس بیگم کے چہرے پہ اطمینان۔ نیئر صاحب جب سے آئے تھے تب سے وہ صرف صورتحال کا جائزہ ہی لے رہے تھے، کیونکہ ان کو زیادہ کچھ بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ اب جا کے انہیں تھوڑا بہت اندازہ ہوا، مگر ماجدہ بیگم کے الزامات کے بارے میں ابھی بھی لا علم تھے۔ ماجدہ بیگم، چھوٹے ماموں کی آواز میں غصہ اور دکھ صاف تھے۔ وہ بیوی سے مخاطب تھے۔ دیکھ لیا اپنی ضد کا نتیجہ؟ وہ دھاڑے تو فیروز نے ہاتھ تھاما۔ چاچو، اس عورت کی کم عقلی نے کیا دن دکھایا مجھے۔ مہتاب بڑے بھائی نے چھوٹے کو کچھ کہنے سے روکا۔ بھائی صاحب، کتنی ذلت اٹھانی پڑی سب کو صرف اس عورت کی وجہ سے۔ آج شادی کا گھر تماشا بن گیا، ملک خاندان کا نام مٹی میں مل گیا، اور میرا شہروز وہ سسکے۔ تو وہاں موجود سبھی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جٹھانی بولی، مہتاب، غلطی سب سے ہوئی اور بچوں نے سر جھکا دیا۔ جو ہونا تھا ہوا، بچی گھر آ گئی ہے، عزت سے رخصت کرنے کی تیاری کرو۔ لوگوں کا کیا ہے، اپنا فرض تو اچھے سے ادا ہو، سب نے بھول جانا ہے۔ ماجدہ، یہ شادی نہ بھی ہوتی تو ہمارے گھروں کے بیچ اتنی ہی محبت رہنی تھی۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ انہوں نے سرد آہ بھری۔
चाची जैसे कबूतर की तरह आंखें तो हमने भी बंद कर ली थी, यही सोच के कि घर की बच्ची है, उम्र ही ऐसी है, निकाह के बोल पड़ते ही सब ठीक हो जाएगा। वो भी मान गई तो लगा कुछ था ही नहीं, मगर शायद माँ का डर उससे हाँ करवा गया। चाची ने अच्छा नहीं किया जानते बूझते। राबिया की आंखों में भाई की तस्वीर उभरी। खैर फुप्पो, परी और बेला दोनों बहुत समझदार, सुलझी हुई और सलीका शुमार लड़कियां हैं, और बेला का बचपना, उसकी मासूमियत का सबूत। वो तो बस सब कुछ इस तरह वाक़या हुआ कि राबिया रुकी। बेला की क्या गलती, उसको तो पता भी नहीं कुछ। राबिया की बातों से ज़्यादा फिरदौस बेगम का ध्यान शौहर की तरफ था। नैयर साहब आने वाले हैं, अगर उनके कान में माश्ता भाभी के लफ्ज़ पड़ गए तो क्या होगा। फिरदौस बेगम बैठे बैठे करवट बदलने लगी। नज़र घड़ी पे पड़ी। छोटी बावच की बातें उनके दिल को लगी थी। कितने मान से आई थी वो मैके, कितनी सुबकी होगी उनकी। ऐ मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, बेशक इज्जत और जिल्लत देने वाला तू है। मेरी और मेरी औलाद को सरखुरू रखना। यहाँ बेला का रो रो के बुरा हाल था। माँ को इस कदर परेशान और गुस्से में कभी नहीं देखा था। बचपन से आज तक फिरदौस बेगम ने किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया था। उनका सिर्फ एक इशारा काफ़ी होता था हमेशा। फरी बताओ तो क्या किया मैंने, अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं। उसको परवरिश वाली बात सुन के बहुत दुख हुआ था। फरी पता करो यार प्लीज़। बेला की हिचकियाँ बंद गई थीं। फरी के खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ। छोटी ममानी की तरफ, बेला बस करो, मत रो प्लीज़। उसने बेला के आंसू साफ किए। अरे अरे मेरी जान, ऐसे क्यों रो रही हो। सबा भाभी पानी लेके कमरे में आई तो बेला उनकी तरफ लपकी। भाभी भाभी क्या हुआ है, क्या हो गया मुझसे, अम्मी इतना क्यों खफा है, प्लीज़ बताएं भाभी प्लीज़। अरे बेला चंदा हौसला, कुछ नहीं हुआ, इधर बैठो, लो पानी पियो पहले, चलो शाबाश। सबा भाभी जो घर में मौजूद मेहमानों को डील करने लगी थी, जब कमरे में आई तो हर वक्त मुस्कुराती लड़की को बिलकता देखकर बहुत अफसोस हुआ। बेला पानी पीने लगी तो फरी ने कहा, भाभी वो बिशल। सबा ने आंखों ही आंखों में फरी को खामोश रहने का इशारा किया तो फरी फौरन चुप हो गई। सबा बेला के सामने चाची के घर में होने वाली बातों का जिक्र नहीं करना चाहती थी। कल से सारी रस्में शुरू करो, सलीम के घर वालों को बुलाओ। छोटे मामू ने सामने बैठी बहन को देखा। भाभी सब कुछ बाद में होगा, पहले ये औरत फिरदौस से माफ़ी मांगेगी। अरे अरे भाई जी ये क्या कह रहे हैं आप, फिरदौस बोली, जबकि नैयर साहब चौंके। ठीक कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने, वो धाड़े। भाई जी जाने दे, भाभी परेशान थी। नहीं फिरदौस ये ठीक कह रहे हैं, अपनी गलती छुपाने के लिए मैंने मासूम बच्ची। भाभी फिरदौस ने उन्हें कुछ कहने से बाज रखा। नैयर साहब के सामने अगर ये बात आती तो न जाने क्या रद्द अमल होता। वो बेटियों से वैसे ही लाजवाल मोहब्बत करते थे, तबीयत तन वो नरम मजाज थे, मगर बेटियों के मामले में हसास थे। फिरदौस की परेशानी कमरे में सबने महसूस की और समझ गए। नैयर भाई साहब, छोटे मामू ने कहना शुरू किया और सुबह से पेश आने वाले वाक़ये को ढके छुपे अंदाज में बहनोई से बयान कर दिया। राबिया, फेरोज़ और बड़ी ममानी भी बीच बीच में लुकमे देते रहे। माश्ता ने दोनों के आगे हाथ जोड़ दिए। मेहताब अलग शर्मिंदा, बाकी सब भी सर झुकाए थे। फिरदौस बेगम का सांस हलक में अटका था। भाई साहब बेटियां तो सबकी सांझी हैं, समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। खैर जो होना था हो चुका, अब बच्ची को रुखसत करने की तैयारी करें। नैयर साहब ने दानिशमंदी से काम लेते कहा। मामले को वहीं ख़त्म कर दिया। फिरदौस बेगम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। अल्लाह ने उनकी सुन ली और वो सरखुरू हुई। सब जाने को पलटे तो मेहताब ने नैयर साहब के हाथ थाम लिए। भाई साहब, सभी उनके इस अंदाज पे चौंके। जी भाई, बेला मुझे दे दीजिए, मेरे शहरोज़ के लिए। मेहताब भाई, उनके बात सुन के सब हैरान हो गए। राबिया और सबा खिलखिला उठी। चाचू मेरे दिल की बात कर दी आपने, वो चहकी। सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट थी। फिरदौस बेगम बौखलाहट का शिकार थी। नैयर साहब अलबत्ता खामोश थे। आफ्ताब मलिक ने बहनोई की खामोशी नोट की तो बोले, मेहताब अब की बार बच्चों से पूछे बिना कोई बात नहीं होगी। साले की बात सुन के नैयर साहब भी बोले, मेरे ख्याल में यही माकूल रहेगा। छत पे खड़े शहरोज को अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। पलट के देखा तो बच्चे छतरी लिए मौजूद थे। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ बारिश में। चाचू हम सारे सॉरी कहने आए हैं। जुनैद ने सिर झुकाया। जी मामू जान, सब छोटे नाना के घर हैं तो हम यहाँ आ गए। रिदा भी बोली, अंकल हम लोग पार्टी कर रहे थे यहाँ। हानी ने कमरे की तरफ इशारा किया। जी मामू, और एंड में हम सब मेस ऐसे ही छोड़ के भाग गए। हानी की बच्चों ने कुछ नहीं किया। जी अंकल, दरवाज़ा हमारे भागने की वजह से बंद हो गया था। अच्छा जाओ शाबाश, देखो तेज़ हो गई है बारिश, संभल के जाना सीढ़ियों से। सब वापस मुड़ गए।
शहरोज के चेहरे पे मुस्कुराहट तर आई। एक नज़र कमरे के दरवाजे पर डाली और आंखें बंद कर ली। एक रोया रोया सा चेहरा उसकी नज़रों के सामने था। सीने में भरी धुंध में छाया हुआ चेहरा। फरी 12 बज गए। सब क्या कर रहे हैं छोटे मामू की तरफ? अब्बू ने भी हमसे सुबह से बात नहीं की। फरी, अब्बू भी खफा हैं क्या? बेला का दोपहर से हाल बुरा था। बाप के आने से पहले फिरदौस बेगम ने सख्ती से ताकीद की थी कि बाप के सामने कोई जिक्र नहीं होगा। बेला, मिशेल घर से भाग गई जब तुम ऊपर कमरे में बंद थी। सब यहाँ थे, वो घर से निकल गई। अब आई है मगर निकाह करके। फरी ने जैसे बॉम्ब फोड़ा। क्या? बेला को शदीद झटका लगा। फिर फरी ने आहिस्ता आहिस्ता उसे सब बताना शुरू किया, जो कुछ उसे सबा भाभी और राबिया बाजी से पता चला था, और ये भी कि किस तरह मोमानी ने उसे मास्टरमाइंड कहा। बेला एक बार फिर रोने लगी। तो तभी अम्मी ने मुझे मारा। अम्मी को यकीन हो गया मोमानी की बात पे? नहीं हुआ बेला, कैसे होगा? मगर गुस्सा आया अम्मी को, तुम्हारी बेवकूफ़ी को कैसे जोड़ दिया मोमानी ने मिशेल के भागने से, और इल्ज़ाम तुम पे लगा दिया सबके सामने। इसलिए ही रोकते टोकते थे तुमको। बेला हिचकियों से रोने लगी। फरी, सॉरी फरी, बस करो बेला, मैं पानी लाती हूँ। बेला को पता ही नहीं चला कि इतना कुछ हो गया। वो सारा दिन मुंह लपेटे पड़ी थी। अब्बू से मिलने गई तब भी अम्मी ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो जल्दी से आंसू छुपाते चाय बनाने का कहकर पलट गई। पानी पियो, मैं नफल पढ़ लूँ। नमाज तो कज़ा हो गई। वो सर हिला के घूंट घूंट पानी हलक से उतारने लगी। शहरोज से बात करने का जिम्मा फेरोज़, सबा और राबिया ने उठाया था, जबकि बेला से बात करने के लिए नैयर साहब ने बेगम से कहा और सख्ती से ताकीद की कि किसी किस्म का प्रेशर न डालें। फिर दोस्त बेगम जब कमरे में दाखिल हुई तो हानी सो रही थी। फरी नमाज पढ़ रही थी। बेला खिड़की के पास बैठी बरसती बारिश पे नज़रें जमाई थी। माँ को देख के बेला झटके से उठी, फिर डर के रुक गई। माँ ने इशारे से पास बुलाया और माथे पे बोसा दिया। बेला एक बार फिर माँ से लिपट कर रो दी। अम्मी सॉरी, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। बस आप नाराज़ मत हो, आप जैसे कहेंगी वैसा करूँगी, बस आप खफा ना हो। फरी भी नमाज मुकम्मल करके बराबर में आ बैठी। अरे मेरी बच्ची, बस अब ना रो, अब्बू आते होंगे, बंद करो रोना। ऐसे रोता देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ, जो कहती हूँ करती हूँ, तुम लोगों के भले के लिए, बस ये बात समझ लो। जाओ मुँह धो के आओ, शाबाश, और आके मेरी बात सुनो, समझो, फिर फैसला करो। क्या बात अम्मी? बेला बोली। मुंह धो लो, बताती हूँ। बेला उलझी सी मुंह धोने चल पड़ी। फरी ने सवालिया नज़रों से माँ को देखा। फिरदौस बेगम ने फरी को मुख्तसरन सारी सूरत हाल से आगाह किया। फरी शहरोज़ और बेला के रिश्ते का सुनकर खुश हो गई। बेला वापस लौटी तो माँ बहन के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुरा दी। फरी की नज़रों की चमक दुगनी हो गई। क्या हुआ? वो भी आके बैठ गई। क्यों बताएं? मेरी और अम्मी की बात है। फरी इतराई। अम्मी? बेला ने एहतजाज किया। फिरदौस बेगम हंसती। इतनी देर में नैयर साहब गला खंगारते कमरे में दाखिल हुए। आइए अब्बू। फरी और बेला ने झट फिरदौस बेगम के बराबर की जगह खाली की। भाई फसीह ने एक पैगाम भेजा है, मैं देना भूल गया। क्या कहा है भाई ने? बेला बोली। कह रहा था जंगली बिल्लियां नहीं हैं। आज सन्नाटा है, बहुत सन्नाटा है। कह रहा था जंगली बिल्लियां नहीं हैं, बहुत सन्नाटा है। अब्बू, भाई ने ऐसा बोला? हाँ। नैयर साहब हंस दिए तो सभी मुस्कुरा उठे। अरे ठीक ही कहा उसने, सारी रौनक तो तुम्हारी अम्मी साथ ले आई। सोई हुई हानी के सर पे हाथ फेरते हुए बोले। तुम लोग बताओ भाई, कैसा लगा लाहौर? उन्होंने बेला को पास बिठाया। अच्छा है अब्बू, मगर कराची जैसा नहीं। बस अब घर जाना है, दिल नहीं लग रहा। उसे माशता मोमानी का रवैया याद आया तो सर झुका के बोली। बेला की बात सुन के वो मुस्कुरा दिए। अरे फरी बेटा, हम राबिया से चाय का कह के आए थे, ज़रा देखो तो। फरी समझ गई कि अब वो बेला से बात करना चाहते हैं। वो मुस्कुराई और बेला को घूरती ही बाहर आ गई। ऐसा क्या हुआ है? बेला ने सोचा। बेला, फिरदौस बेगम ने कहना शुरू किया। शहरोज़ तौलिए से बाल रगड़ता अपने नाम पे मुड़ा तो देखा कि फिरोज़ भाई उसके कमरे के दरवाजे पे खड़े थे। अरे भाई, इस वक्त? घड़ी रात का 1:30 बजा रही थी। आइए। उसने बेड से टी शर्ट उठा के पहनी। बड़े भाई को इस वक्त कमरे में देख के वो समझ गया कि मिशेल वाले मामले के बारे में बात करने आए हैं। हम भी आ जाए? पीछे राबिया और उससे पीछे सबा चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। अरे, उसे अजीब सी हैरत हुई। क्या बात है? उसने सताइशी अंदाज में ट्रे की तरफ देखा। खैर है सब एक साथ? वो बोला। क्यों, तुम्हारे साथ चाय पीने का दिल किया, आ गए। कौन रोकेगा हमें?
सबा चाय की ट्रे टेबल पर रख के पैर ऊपर करके सोफे पे बैठ गई। फिरोज बेगम का अंदाज देख के मुस्कुरा दिए। शहरोज ने सवालिया नजरों से भाई को देखा तो वो कंधे उचका के चाय का कप लेने झुक गए। सबा, इसकी बीवी रोकेगी। राबिया बाजी ने हाथ आगे बढ़ा के भावच के हाथ से कप थामा। शहरोज को ये बात मौके की मुनासबत से अजीब लगी तो वो फौरन बोला, आपा प्लीज। अरे क्या प्लीज, सही कह रही हूं। शहरोज के माथे पे सिलवटें पड़ गईं। राबिया, बेला ऐसी नहीं है। अरे उसे तो खुद चाय का इतना शौक, ये आधी रात को चाय वाली आदत मोहतरमा ने लगाई है। दोनों देवरानी जिठानी मिल के उसी कमरे में चाय पियेंगे। बेला का नाम सुन के शहरोज ने गैर यकीनी से भाभी और बहन की तरफ देखा, जैसे उससे नाम सुनने में कोई गलती हुई हो। दोनों के चेहरों पे दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। वो सर झुका गया। आपा प्लीज, ये अब मजीद नहीं। ये शादी का किस्सा अब खत्म करें। मैं अब इस सब में नहीं पड़ना चाहता। जबकि उसके दिल ने हल्का सा एहतजाज किया। पहली बार कुछ बिन मांगे मिलने को था, मगर उसका दिमाग ये सब कबूल करने को तैयार नहीं था। उस लड़की के लिए जो जज्बा उसने महसूस किया था वो खुद भी मानने को तैयार नहीं था कि वो लड़की चुपके से उसके दिल के अहम मुकाम पे आ बैठी थी। वो किसी और के साथ रिश्ते में बंधने वाला था, जिसकी वजह से हर जज्बे पे पहरे बिठा चुका था। और अब ये सब। शहरोज, तुम्हें बेला पसंद नहीं? राबिया ने डरते हुए पूछा। मुझे अभी शादी नहीं करनी। वो सवाल गोल कर गया। वजह? राबिया ने फरार के सारे रास्ते जैसे बंद किए। आज जो हुआ वो काफ़ी था आपा। हाँ, जिसके लिए अम्मी, बाबा, चाचू, चाची और हम सब तुमसे शर्मिंदा हैं। भाई प्लीज़, बेला बहुत अच्छी बच्ची है। शहरोज, वो खामोश रहा। अभी तुमसे शादी करने को कौन कह रहा है? निकाह कर लो, वो भी पढ़ाई मुकम्मल करेगी। राबिया ने कहा। वो खड़ा हो गया। फिरोज भाई भी उसके साथ खड़े हुए। तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कुछ नहीं होगा शहरोज। भाई, उसकी मर्जी नहीं होगी तब भी कुछ नहीं होगा, उसने भी भाई की तरफ अटल लहजे में कहा। फिरोज ने भाई को गले से लगा लिया। अम्मी अब्बू कमरे से बाहर निकले ही थे कि फरी भी चाय का कप लिए कमरे में आ गई। फिरदौस बेगम ने खास ताकीद की कि वो अपने तौर से बेला से पूछे। बेला गुमसुम बैठी थी। शहरोज आफताब मलिक, उसकी नज़रों में शहरोज का खाका घूम गया। संजीदा संजीदा रहने वाले शहरोज भाई, जिनकी आंखें हमेशा गुस्से का तासुर देती मालूम होती हैं। उसने इतने दिनों में कभी मुस्कुराते नहीं देखा उस शख्स को। बेला के दिल एक पल को थम गया। बेला? फरी ने चाय के कप्स मेज पे रखे। बेला चौंक के ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। बेला, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बेला ने मुस्कुरा के चाय का कप थाम लिया। बेला, अगर तुम नहीं चाहती तो मना कर दो। अम्मी ने मुझे कह के भेजा है, अगर बेला की खुशी नहीं तो मना कर देंगे। फरी, अम्मी खुश हैं, अब्बू मुतमईन हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। फिर भाई से बात हुई, कॉल पे बाजी से भी, दोनों खुश थे। बाजी कह रही थी अम्मी को हमेशा मैके की दूरी का कल्क रहा। अम्मी के लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम्हारी मर्जी को अव्वलियत हासिल है। और जहाँ तक मुझे लगता है तुमको शहरोज भाई अच्छे भी नहीं लगते। फरी ने बहन को टटोला। हैं, ये तुम कह रही हो? बेला वापस अपनी टोन में आ गई। शहरोज भाई की अच्छाइयों को माइक्रोस्कोप से देखने वाली। बेला को खिलखिलाता देख फरी ने सुख का सांस लिया। बेला, सोच लो, बकौल तुम्हारे बीस्ट हैं। मैं क्यों सोचूं? वो सोचें। अच्छे अच्छे बीस्ट सुधार दिए हैं मैंने। बेला का इशारा फरी की तरफ था। बेला की बच्ची। फरी ने घूरा। दोनों हंस दी। बेला, मैंने कहा था ना, कहीं ये सफ़र तुम्हारे लिए यादगार ना हो जाए। हाँ, कितनी फिल्मी सिचुएशन है ना। तुम्हारी शादी है, इतना एडवेंचर तो बनता है। एक बार फिर दोनों खिलखिला दी। हानि को करवट बदलता देख उन्होंने अपनी हंसी दबाई। सुबह का सूरज इस घर में खुशियों की नवीद लेके आया। नैयर साहब और फिरदौस बेगम ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वहाँ छोटे मामू मुमानी ने सलीम के घर वालों को घर बुला के रुखसती की तारीख तय की। तय पाया कि मिशल की रुखसती के बाद ये लोग वापस कराची जाएंगे, फिर यहाँ से सब निकाह करने कराची आएंगे। मिशल दुल्हन के रूप में गजब ढा रही थी। मन चाहे साथी की हमराही ने रूप में 4 चांद लगा दिए थे। सलीम के घर वाले स्टेज पे छाए हुए थे, जबकि उनकी फैमिली एक टेबल पे बैठी थी। बड़े मामू, छोटे मामू और दोनों मुमानियाँ मेज़बानी के फ़राइज़ के साथ साथ बड़ी खंदा पेशानी से लोगों के सवालों के जवाब भी देने में मसरूफ़ थीं। राबिया बाजी और सबा भाभी भी मिशल के ननियाल वालों के साथ रस्मों की तैयारियों में लगी थीं। राबिया बाजी उन दोनों को भी बुलाने आईं तो बेला ने तो मासरत कर ली, अलबत्ता फरी उठ के साथ चली गई। फिरदौस बेगम भी मियाँ को किसी से मिलवाने ले गईं। अब टेबल पे वो अकेली बैठी थी।
अचानक बेला को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। चौंक के गर्दन घुमाई, मगर आसपास सभी अपने आपस में मगन थे। वो सर झटक के फिर भागती दौड़ती हानि की तरफ मतवज्जा हुई। बेला के इस तरह से चौंक के देखने के अंदाज पे दूर खड़े शहरोज के चेहरे पे एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी। रुखसती के वक्त मिशेल खुद चल के बेला और फिरदौस के पास आई थी और उनसे माफ़ी मांगी। बेला ने गले लगा के मिशेल को नई जिंदगी की मुबारकबाद दी। फिरदौस बेगम ने भी ढेरों दुआएं दी। बेला की नज़र शहरोज पे पड़ी तो वो मिशेल को फरी से गले मिलता देख रहा था। हाय, किसी ने उनकी मर्जी भी पूछी होगी क्या? क्या उनको मिशेल की इस हरकत से दुख हुआ होगा? बेला को एक अजीब से एहसास ने घेर लिया। वो मिशेल जैसी हसीन नहीं थी। अगर मैं यूं छत पे ना जाती तो आज मिशेल उनके पहलू में दुल्हन बनी खड़ी होती। बेला, क्या विलन बन गई तू? शादी तो हो ही जाती दोनों की, और जब शादी हो जाती तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती। बेला के अंदर एक जंग सी छिड़ गई थी। बेला की निगाहें खुद पे जमी देख शहरोज ने मुस्कुरा के रुख फेर लिया, और बेला जो उसकी मुस्कुराहट ना देख पाई, यूं रुख फेरना देख शर्मिंदगी के एहसास से घिर गई। उनके कराची आने के एक हफ्ते बाद निकाह की तारीख रखी गई थी। फरी, अनीला और आलिया भाभी ने पूरे हफ्ते उसके कान खाए रखे। ये कर लो, वो लगा लो, ये खा लो। वो तंगी आ गई, और जब निकाह हो गया उसके बाद सबा भाभी और राबिया भाभी भी उस गैंग में शामिल हो गई। निकाह की तकरीब घर में ही मुनक्कद की गई और ख़ास ख़ास लोगों को बुलाया गया था, जिसमें अनीला, फरी और फसीह के ससुराल वाले और नैयर साहब की फैमिली मौजूद थी। लाहौर से भी छोटी ममानी और मिशेल के अलावा सब आए थे। निकाह और तस्वीरों के बाद जब खाने का आगाज़ हुआ तो आलिया और फरी बेला को अंदर ले आईं। शुक्र आप लोगों को मेरा ख्याल तो आया। तौबा, कितना भारी है जोड़ा, गर्मी से बुरा हाल। बस अब तो चेंज करके खाना खिलवा दें। वो पैरों को सैंडल से आज़ाद करती सोफे पे बैठी तो फरी और आलिया के अलावा अंदर आती राबिया और सबा भी हंसती। क्या हुआ? बेला ने पूछा। फरी उसके सवाल को यकसर नज़रअंदाज करती राबिया से मुखातिब हुई। आ रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारा मंगेतर है ना आसिफ, उसको सौंप के आई हूँ ये काम। मेरे मियाँ तो बुजुर्गों जा बैठे हैं। राबिया बाजी बोली। मैं पप्पो और अम्मी को बता आई। क्या चल रहा है? बेला एक बार फिर बोली। कुछ नहीं, दिमाग कम चलाओ और ये दुपट्टा सेट करो अपना। सैंडल्स पहनो चलो। आलिया ने नंद को हुक्मिया अंदाज में डपटा। हो क्या रहा है और कौन आने वाला है? शहरोज, आलिया दुपट्टा सेट करते हुए बोली, जबकि बाकी तीनों सूरत हाल का लुत्फ ले रही थी। हैं? क्यों भाई? वो बितकी। चुप करके बैठो वरना पिल लग जाएगी। यार भाभी, वो बैठे से खड़ी हो गई। आलिया ने हंकारा भरा तो वो मदद तलब नजरों से फरी को देखने लगी। फरी ने कंधे उचका दिए। अरे उसे भी देखने दो अपनी दुल्हन को दिल भर के, फिर तो चले जाना है दूर। राबिया बाजी ने उसे कंधों से पकड़कर वापस बिठा दिया। कितना देखेंगे, 2 घंटे से बराबर में ही बैठी थी। वो बुड़बुड़ाई। क्या? तीनों ने हम आवाज हो के पूछा। कुछ नहीं, आप लोगों को जीती जागती अच्छी नहीं लग रही मैं। उसने मासूम सी बेचारों वाली शक्ल बनाई। अरे बहुत अच्छा बंदा है मेरा देवर, मिल तो लो, खुद ही मान जाओगी। सबा भाभी ने प्यार से उसके गाल छुए। मेरे ख्याल से हम तो बाहर चलें, राबिया ने कहा तो सब ने बाहर का रास्ता लिया। फरी यार तुम तो रुको। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना। बहन है कि कसाई? बेला दिल थाम के बैठ गई। ऐसे लग रहा था जैसे उसका दिल सीने में नहीं, सामने रखी मेज पे धड़क रहा हो। कदमों की आहट से एक पल को धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। दुल्हन के रूप में सजी उसकी पहली मोहब्बत उसके सामने थी। वो आगे बढ़ा तो कदमों की चाप करीब होते देख बेला घबरा के खड़ी हो गई। वो वहीं रुका। बेला ने नजरें घुमा के शहरोज को देखा और फौरन नजरें झुका गई। बेला की घबराहट शहरोज को मजा देने लगी। वो मजीद आगे बढ़ा तो बेला को लगा बस अब वो बेहोश होने वाली है। उसे डर था कि मिशेल का जिक्र होगा और कहीं छोटी ममानी की तरह शहरोज ने भी उसी को इल्ज़ाम दिया तो। बेला, शहरोज ने उसे मुखातिब किया। बेला को लगा अगला जुमला यही होगा, इसीलिए जल्दी से बोली। देखिए, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपकी और मिशेल की शादी नहीं हुई, मगर मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया। वो एक सांस में सब बोल गई। क्या? शहरोज जहाँ था वहीं रुक गया। जी, मैं बस क्लियर कर रही हूँ, इससे पहले कि आप मुझ पे खफा हों, गुस्सा करें, मैं अपनी बात कहना चाहती थी। ओह। वो मुस्कुराहट छुपाता आगे बढ़ के सोफे पे बैठ गया। बैठ जाइए, आप बैठ के भी क्लियर कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल। वो झट से बैठ गई। अब वो शहरोज से एक हाथ के फासले पे थी।
شہروز کی نظروں کے حصار میں بیلا کو اس کی نظریں کنفیوز کر رہی تھیں. کیسی حق جتاتی ہوئی نظریں تھیں. شہروز کو گھبرائی شرمائی بیلا اپنے حواسوں پہ چھاتی محسوس ہوئی. کچھ کلیئر کر رہی تھی آپ؟ جی وہ میں کہہ رہی تھی وہ بیوٹی، میرا مطلب مشل. مشل. شہروز اسے تنگ کرنے کے لیے فل موڈ میں تھا، لہٰذا لہجہ تھوڑا تفتیشی رکھا. مشل. بیلا کو اپنی ہی آواز کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی. غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو، وہ بولا. جی؟ بیلا نے نگاہیں اوپر کی. جی ہاں. اس بیسٹ کو اس بیوٹی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ ایک لمحے کو رکا. خود کو بیسٹ کہنے پہ بیلا کے سر پہ جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے. کبھی نہیں تھی. وہ بڑوں کا فیصلہ تھا جو اس وقت کے حالات کو دیکھ کے کیا گیا، اور آپ کی وہ بیوٹی میرے لیے بہن کی طرح ہی تھی اور آج بھی ہے. شہروز نے مزید کہا. بیلا کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے. بس ایک ہی سوال اس کے ذہن میں تھا کہ ان کو کیسے پتا کہ میں ان کو بیسٹ کہتی تھی. اوہ فری، میرا خیال ہے اتنا کلیئر کرنا کافی ہے. بیلا کو گمسم دیکھ کے شہروز نے زور سے کہا. شہروز کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ مزید تاب نہ لا سکی. شہروز نے بیلا کا ہاتھ تھاما تو بیلا کی گردن مزید جھکی. اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا. اس بیسٹ کو جو بیوٹی پسند تھی وہ اسے زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں قید کر چکا ہے. بیلا کو اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے. شہروز نے جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور 2 حسین سے کنگن بیلا کی کلائیوں میں ڈال دیے. آج کچھ نہیں بولو گی؟ وہی سرگوشی بھرا انداز، اور ابھی بھی دونوں ہاتھ شہروز کی گرفت میں تھے. ایک پل کو بیلا کی نگاہ اٹھی مگر شہروز کی جس پہ لٹاتی نظروں کے آگے ٹک نہیں پائی. بیلا کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اس کے دل کی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی. کیسے گزریں گے یہ 2 سال؟ شہروز کے لہجے میں محبت، بے چینی، تڑپ سب کچھ تھا. تو بیلا مسکرا اٹھی. شہروز بھی مسکرا دیا. ملاقات کا وقت تمام. عالیہ نے کمرے میں آنے سے پہلے اعلان کیا تو شہروز کھڑا ہو گیا. جی بالکل، وہ بولا. عالیہ کے پیچھے رابعہ، فری، انیلا اور صبا بھابھی بھی داخل ہوئیں. بھائی شہروز، اتنی خوبصورت ملاقات کا انتظام کیا، ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے؟ شہروز سر کھجانے لگا. دعائیں. یہ کہہ کے باہر کی طرف تیزی سے بڑھا. سب ارے ارے کرتی رہ گئیں. فیروز بھائی اور آصف نے دروازے میں ہی گھیر لیا. بھائی بات تو ٹھیک ہے شہروز، حق تو بنتا ہے. فیروز بھائی بولے. ہاں بالکل بنتا ہے. صبا بھابھی بولی. اچھا تو پھر جو چاہیے مانگ لیجئے، کیونکہ ملاقات تو انمول تھی. وہ کہہ کر باہر نکل گیا. سب او کرتے رہ گئے. رابعہ نے دل ہی دل میں پروردگار کا شکر ادا کیا. کتنے سالوں بعد آج پہلے والا ہنستا مسکراتا شہروز ان کے سامنے تھا، اور دوسری طرف فری کو بھی ایک نئی بیلا نظر آئی. شرمائی لجائی سرخ چہرہ لیے بیلا کی فری نے دل ہی دل میں نظر اتاری. ختم شد. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول بیسٹ کی بیلا. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. Allah Hafiz.